شہروز اور آخلا اپنے دوستوں کے ساتھ مری گئے ہوئے تھے۔ جانا تو انہوں نے کافی پہلے تھا، لیکن کسی دوست کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ پلان ملتوی ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کے گرداب کو جھٹکتی واش روم شاور لینے چلی گئی۔ شاور لے کے وہ تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر اس نے گھڑی دیکھی جہاں سوئی 10 کا ہندسہ پار کر گئی تھی۔ اس نے پاریا کو فون ملایا کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ اس کے جواب پر وہ جلدی جلدی سیڑھیاں پلانتی لاؤنج کراس کر گئی۔ آج انہیں لیٹ جانا تھا، جس کی وجہ میم سلمہ کا میٹنگ ارینج کرنا تھا۔ بچوں کا آج آف تھا۔ اسے گیٹ پر کھڑے 5 منٹ ہو گئے تھے، لیکن پاریا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے غصے سے اسے فون ملایا۔ ابھی رنگ پوری گئی بھی نہیں تھی کہ کسی گاڑی کے پہیے زور سے چڑچڑائے۔ پہیوں کے چڑچڑانے کی آواز پر وہ ڈر سے اچھلی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ فاریہ کی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس کے لیٹ آنے پر تپی تھی کہ اس کی اس حرکت پر تو اسے رچ کر غصہ آیا، جس کا اظہار اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے کیا۔ خدا کو مانو لڑکی، کیوں میری گاڑی کو شہید کرنا چاہتی ہو؟ اس کے اتنی زور سے دروازہ بند کرنے پر فاریہ نے کہا، تم تو منہ بند ہی رکھو۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی جب تم نے اتنی تیزی سے میرے پاس گاڑی روکی۔ میرا دل دک دک کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے کہا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو ابھی بھی 100 کی سپیڈ سے دک دک کر رہا تھا۔ مجھے مت سناؤ، یا اسے سناؤ جس کی وجہ سے ہم آج لیٹ ہوئے ہیں۔ اس نے بیک میرر سے آخلا کو دیکھ کر اپنے ساتھ آگے بیٹھی صوفیہ کی طرف اشارہ کیا۔ آخلا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ سوری نا، نماز پڑھ کر سو گئی تھی اور گھر میں سب کو پتا تھا کہ آج لیٹ جانا ہے، اس لیے کسی نے اٹھایا ہی نہیں اور میری آنکھ بھی نہیں کھلی، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ اس نے بتا کر بیچاری سی شکل بنائی جو کہ صرف بنانے کی حد تک تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ صوفیہ نے سر ہلایا۔ گاڑی پارک کر کے وہ لوگ عمارت کے اندر گئی۔ سارا سکول سائی سائی کر رہا تھا۔ سارے سکول میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ لوگ سیکنڈ فلور پر میٹنگ روم میں انٹر ہوئے۔ تقریباً سارے ٹیچرز وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، صرف میم سلمہ نہیں تھی۔ شاید وہ کچھ دیر بعد آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ انہوں نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور اپنی جگہوں پر بیٹھی۔ کچھ دیر بعد میم سلمہ بھی آ گئی۔ سب نے اسے سلام کیا تو اس نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور ڈائس کے دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس میٹنگ کا مطلب آپ لوگوں کو مطلع کرنا تھا کہ 1 ماہ بعد فائنل ایگزام سٹارٹ ہوں گے، اور اس 1 ماہ میں نہ صرف اپنے سٹوڈنٹس کا سلیبس کور کروانا ہے بلکہ ان کی تیاری بھی کروانی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ وقت کافی ہوگا تیاری کروانے کے لیے۔ یس میم۔ اور میم استفا رزلٹ پر کون سے حسین مدعو ہوگی؟ یہ سوال میل ٹیچر سرفاہد کی طرف سے تھا۔ یہ آپ سب کے لیے سرپرائز ہے۔ کتنا اچھا ہو اگر میم قرۃ العین کو بلا لے۔ پتہ ہے لاسٹ ٹائم بھی میم نے شاہد افریدی کو بلایا تھا۔ فاریہ نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں، ویسے قرۃ العین کو بلا لینا چاہیے۔ اس کا گانا وے بلیا سائیاں کٹ کٹ رویا کتنے مزے کا ہے، بالکل ایسے جیسے وہ الفاظ نہیں بلکہ آپ کی اپنی داستان ہو۔ صوفیہ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے کھوئے ہوئے لہجے پر دونوں نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہوئی۔ ہے کیا ہوا؟ آخلا نے اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ کچھ نہیں۔ اس نے مسکرا کر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ تمہیں جب بھی لگے تمہیں ہماری ضرورت ہے تو ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گی، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ فاریہ نے سنجیدگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ آخلا نے بھی اس کی تائید کی۔ وہ ان کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے پوچھنے کے بجائے اسے اپنی موجودگی اور دوستی کا احساس دلایا تھا۔ اس نے انہیں بتانے کا ارادہ کیا جس کے بارے میں صرف وہ، اس کا خدا اور وہ دشمن جان جانتا تھا۔ میرے کزن ہے طلحہ، میں ان سے محبت کرتی ہوں لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس نے انہیں دیکھ کر اس کی بات کو نہایت انہماک سے سن رہی تھی۔ انہیں دیکھ کے اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بتانا شروع کیا۔ میں نہیں جانتی کب اور کیسے مجھے ان سے محبت ہو گئی، یا شاید ان کی شادی سے پہلے ہی مجھے ان سے محبت تھی، لیکن میں اپنے احساسات کو اس وقت سمجھ نہیں سکی اور یہی مجھ سے کوتاہی ہو گئی کہ میں ان کے بارے میں اپنے احساسات کو ہی نہ جان پائی۔ اس کے شادی سے پہلے والی بات پر وہ چونکی ضرور، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل کا غبار باہر نکال لے۔ جب میں نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہے بلکہ میں صرف تمہاری ضرورت ہوں۔ اس نے ہچکی لی۔ میں کیسے اپنی پاک محبت کے لیے ایسے الفاظ سن سکتی تھی؟ اس نے اپنے بہتے آنسو پونچھے جو ستمگر کے کہے الفاظ یاد کر کے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے جذبات کو اپنے تک محدود کر لیا، لیکن ان کی محبت آج بھی میرے دل میں اپنے پر پہ لائے بیٹھی ہے۔ دونوں نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ کافی دیر وہ ان سے لگی روتی رہی۔ پھر جب وہ کچھ سنبھلی تو انہوں نے اسے علیحدہ کیا۔ وہ دونوں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر وقت ان کے سامنے مسکرانے والی ان کی یہ دوست
کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ دیکھو میری جان، تم نے کہا شادی سے پہلے، تو کیا وہ شادی شدہ ہے؟ فاریہ نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو تم اس سے محبت سے دستبردار ہو جاؤ، انہیں اسی محبت سے آزاد کر دو تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہے، کیونکہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ تم بتاؤ کیا اتنا آسان ہوتا ہے اپنی محبت سے دستبردار ہونا؟ اس کے کہنے پر دونوں نے نظریں چرائی۔ ان کے نظریں چرانے پہ وہ استہزائیہ ہنسی۔ ان کی بیوی صبا کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوتے تو میں کبھی بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرتی، بلکہ اپنی محبت ان پر خوشی خوشی وار دیتی بنا ایک پل لیے۔ کیا وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے؟ کیا ان کی لو میرج تھی؟ یہ پوچھنے والی آہلا تھی۔ نہیں، ان کی ارینج میرج تھی۔ نکاح ایک پاک بندھن ہے جس میں 2 انجان لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے ان کو بھی تھی۔ پھر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، بلکہ اسی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ کوئی لڑکی ان سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ ان کی خوشی پر اسی محبت کو بھی وار سکتی ہے۔ فاریہ نے کہا، میں جانتی ہوں وہ میری محبت کو بھی میرے لیے ٹکرا رہے ہیں، وہ کہتے نہیں ہے، لیکن ان کی آنکھیں مجھے سب بتا دیتی ہے کہ وہ خود کو میرے قابل نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں بہترین انسان ڈیزرو کرتی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میرے لیے سب سے بہترین وہ خود ہے۔ تم رو نہیں، دعا کرو کہ وہ رب اسے تمہارے مقدر میں کر دے۔ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آہلا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ویسے وہ دکھنے میں کیسے ہے؟ میں نے سنا ہے کہ پیار اندھا ہوتا ہے۔ کہیں تم نے بھی تو کسی کالے کلوٹے سے تو پیار نہیں کر لیا؟ پہلی بات کہ پیار سوچ سمجھ کر یا کسی کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود ہی انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ پھر آپ کا محبوب کالا ہو یا گورا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور طلحہ بہت خوبصورت ہے، میرے لیے وہ میرے بابا کے بعد دنیا کے سب سے خوبصورت مرد ہے۔ اس نے اپنے تصور میں طلحہ کے عکس کو دیکھ کر کوئے کوئے کہا، آہلا دیکھو تو ہماری پیاری سی دوست جو جیجو کو یاد کر کے کیسے مسکرا رہی ہے۔ ان کے کہنے پر وہ جیم گئی۔ شہروز جو کہ مری اپنے دوستوں کے اسرار پر آیا تھا، یہاں آ کر بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ ایک عجیب سی بے نام سی بے چینی تھی جو اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ وہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھا۔ مروہ نے بھی اس کی غائب دماغی کو نوٹ کیا تھا۔ نوٹ تو سب دوستوں نے ہی کیا تھا، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتا۔ ابھی بھی وہ اسی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے سگریٹ پی رہا تھا کہ مروہ نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ وہ چونکا۔ تم؟ اس نے اس کا سر کندھے سے دور کیا۔ ہاں، کیا میں نہیں آ سکتی؟ اس نے لاٹ سے کہا اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اس نے سگریٹ پھینکی۔ تم پی لو، میں نے کون سا تمہیں روکا ہے؟ اس نے اسے سگریٹ کو مسلتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بس یہ ویسے بھی آخری تھا۔ اس نے اپنی بے چینی کو پس پش ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ بھی بینچ پر بیٹھ گیا۔ خاموشی۔ دیر کی خاموشی سے اکتا کر اس نے اسے واقعی آفر کی۔ ویسے تو اپریل کے مہینے میں گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، لیکن مری میں ابھی بھی اتنی سردی تھی کہ انہیں جرسی وغیرہ پہننی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ہم قدم ہوا۔ میں نوٹ کر رہی ہوں تم جب سے یہاں آئے ہو کافی بے چین سے ہو، اس نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن لفظ بے چینی پر وہ ٹٹکا۔ تو کیا وہ چہرے سے بھی اتنا بے چین نظر آتا تھا جتنا وہ اندر سے تھا؟ اس نے خود کو جلدی سے کمپوز کیا، کیونکہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ تو بس ایسے ہی، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ تو تم مجھے بتاتے، نہیں تو کیب کے لوگوں کو تو کم از کم بتاتے، وہ تمہیں کسی ڈاکٹر کو دکھاتے۔ اس نے پریشانی سے کہا، مجھے خود ابھی معلوم نہیں ہے کہ مجھے کیا ہے، تو میں ڈاکٹر کو کیا بتاؤں گا؟ اس نے دل میں سوچا، لیکن بولا بس یہی، میڈیسن لے لی تھی میں نے، اب بہتر ہوں۔ اس نے اسے ٹالا۔ وہ لوگ واک کرتے کرتے ہوٹل سے کافی دور نکل آئے تھے۔ چلو شیری، اس ڈھابے سے چائے پیتے ہیں۔ اس نے سڑک کے دوسری طرف لگے ڈھابے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو۔ وہ اسے لے کے ڈھابے پر آیا۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران انہوں نے چائے پی اور پیمنٹ کر کے ہوٹل واپسی کے لیے چل دیے۔ وہ اور اس کا جگری دوست فواد ایک روم شیئر کر رہے تھے۔ دوست تو سب بھی اس کے تھے، لیکن فواد اس کا جگری دوست تھا۔ واپسی پر کمرے میں آ کر وہ پھر سے اسی کے خیالوں میں کھو گیا۔ فواد جو اپنی منگیتر سے فون پر بات کر کے کمرے میں آیا تھا، اسے خیالوں میں کھویا دیکھ کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا کہ وہ ہوش میں آیا۔ اب بتا وہ کون ہے جس کے خیالوں میں تو کھویا ہوا ہے؟ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ فضول مت بول، اس نے اسے گورا۔ میں فضول بول رہا ہوں، اور تو جو اس فضول کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کا کیا؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تو شیری نے اسے گورا، خبردار اگر تم نے اسے فضول کہا تو۔
اپنا نشانہ صحیح دیکھ کر وہ کھل کر ہنسا۔ دانتوں کی نمائش تو بند کرو، میں تو اسی لیے ہنس رہا ہوں کہ میرا دوست بھی محبت کی وادی میں قدم رکھ چکا ہے۔ اس کے گورنے پر وہ سیدھا ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم خود سے چھپا رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم اتنے بے چین کیوں ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا نہیں میرے دوست، بلکہ ہو گیا ہے۔ دیکھ تیرا دوست ہوں، تجھے جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں ہے تو اپنی آنکھیں بند کر۔ اگر تجھے وہ دکھائی دی تو سمجھ تو اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس نے اس کی مشکل آسان کی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ چم سے اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ وہ شاکڈ ہوا۔ دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، تم ہی نہیں مان رہے تھے۔ اس نے اسے شاک دیکھ کر کہا تو وہ بھی کھل کر مسکرایا اور ایک دفعہ پھر ان کی یاد میں کھو گیا۔ اتنے دن کی بے چینی کا آخر اسے کارن مل ہی گیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کزن جسے وہ کبھی بلانا پسند نہیں کرتا تھا، جس کے رنگ کی وجہ سے وہ اسے بینگن کہا کرتا تھا، وہی اس کے دل پر قبضہ کر بیٹھے گی۔ تمہیں ایک بات کہنی ہے، مگر ناراض مت ہونا کہ تم جو ہر گھڑی مجھ کو اتنا یاد آتے ہو، ہمیں اتنا ستاتے ہو کہ ہم تم دور ہے دونوں، بہت مجبور ہے دونوں۔ نہ اتنا یاد آؤ تم، نہ اتنا ستاؤ تم کہ اتنا یاد آ کر تم ہمیں اتنا پاگل بنا کر تم فقط اتنا بتا دو ہماری جان لوگے تم۔ مگر یہ بے حقیقت ہے، تمہاری یاد ہی تو ہے جو ہر پل ساتھ رہتی ہے، خوشی میں بھی غموں میں بھی اداسی کے پلوں میں بھی۔ تمہاری یاد ہی تو ہے جو ہر پل یہ بتاتی ہے، مجھے احساس دلاتی ہے کہ ہم تم بن ادھورے ہیں۔ اس پر جب سے اس کی محبت کا انکشاف ہوا تھا وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ وہ جلدی سے یہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن دوستوں کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کے ساتھ انجوائے کرنے لگا۔ آج 4 دن مری میں گزار کر ان کی واپسی تھی۔ وہ تو سفر کے ختم ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سفر جلدی سے ختم ہو اور وہ اسے اپنے روبرو دیکھے اور اپنے اتنے دن کی تشنگی کو مٹائے۔ وہ لاؤنج میں بیٹا شمع اور رفعت بیگم سے پیار بٹور رہا تھا۔ وہ ان دونوں کا ہی لاڈلا تھا، اس لیے شمع بیگم کی خواہش تھی کہ وہ ان کا داماد بنے۔ مروہ تو پہلے ہی آرام کرنے چلی گئی تھی اور رفعت بیگم کی گود میں سر رکھے بے چینی سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھا، لیکن وہ تھی کہ وہ اسے انتظار کرائی جا رہی تھی۔ اب اس کو کیا پتا کوئی شدت سے ان کو دیکھنے کے لیے نظریں بٹھائے بیٹھا ہے۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ ریسٹ کا بہانہ بنا کر اٹھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ فریش ہوا۔ ایک بار پھر سے ذہن اس کی طرف گیا تو وہ بے چین ہوتا کچن میں چلا گیا کہ شاید اب وہ اسے کچن میں ہی نظر آ جائے۔ اس کی قسمت کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا کہ وہ اسے کچن میں چائے بناتی مل گئی۔ 1 کپ چائے ملے گی۔ اس نے گلا کنکار کر اسے متوجہ کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور سر ہلایا۔ وہ وہی کچن میں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا اور اپنی نظروں سے دل میں اتارنے لگا۔ اس نے چائے کا 1 کپ اس کے آگے رکھا اور دوسرا لے کر خود بھی اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پھر یہ کہ ایسے جانا اسے اچھا نہیں لگا، اس لیے بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ اس نے ہی آغاز کیا۔ سوال کرتے ہوئے اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بلکہ اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اس کے جواب پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ اپنی آنکھوں میں محبت سے اسے تک رہا تھا۔ وہ کوئی بچی نہیں تھی، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس میں بسی اپنے لیے محبت کو دیکھ نہ پاتی۔ وہ جلدی سے چائے ختم کر کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے اجل ہونے تک شہروز نے اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ چکر پہ چکر لگائے اس کی آنکھوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ احترام بھی دکھا تھا۔ تو کیا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے سوچا۔ اپنی سوچ پر اس نے استغفر اللہ کہا۔ کیا سوچے جا رہی ہو؟ یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کو ڈپٹا۔ بچوں کے پیپر شروع ہو گئے تھے، 1 ہفتے تک پیپر ختم ہونے تھے۔ اس دوران شہروز سے بھی اس کی کم ہی ملاقات ہوئی تھی۔ ناشتے اور رات کے کھانے پر ہی وہ اسے دیکھتی تھی کیونکہ وہ اب ساجد چاچو کے ساتھ آفس جاتا تھا۔ اس دوران اس نے کافی دفعہ نوٹ کیا تھا کہ وہ اسے دیکھتا ہے۔ آج بھی رات کے کھانے پر وہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے کہ اسے آج بھی اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ کھانے پر جھک گیا تو وہ بھی سب پر نظر ڈالتی مطمئن ہوتی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ اسے اکثر خود کو دیکھتا پاتی لیکن اس کی نظروں میں اپنے لیے محبت کے علاوہ احترام کو دیکھ کر وہ سکون کا سانس لیتی۔ اس کے باوجود بھی وہ اس کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکی۔
اور نہ وہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک تو پہلی شادی کے تجربے سے ڈر گئی تھی، تو دوسری وجہ رفعت بیگم اور مروہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کسی صورت بہو کے روپ میں قبول نہیں کریں گی، اور مروہ کی آنکھوں میں بھی وہ اس کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ آج وہ لوگ فری ہو گئی تھی، آج بچوں کا آخری پیپر تھا۔ وہ لوگ فری ہو کر کینٹین آ گئی۔ وہ لوگ ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی کہ صوفیہ کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے اوکے کر کے موبائل کان سے لگایا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا صوفی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے اس کو پریشان دیکھ کر کہا۔ دادو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو اب وہ بھی پریشان ہوئی۔ امی رضا بھائی کو بھیج رہی ہے مجھے لینے، دادو مجھے بلا رہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، اللہ اپنا کرم کرے گا اور دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ دونوں نے اسے گلے لگایا اور تسلی دی۔ اس وقت وہ لوگ گیٹ کے پاس اندر والی سائڈ کھڑی تھی کہ چوکیدار نے انہیں رضا کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ ان سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ جب تک ہسپتال پہنچی اس کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ رضا نے بھی اسے تسلی دی، لیکن اس کی بات کو انسنا کر کے روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنی دادوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اندر کمرے میں جہاں اس کی دادوں کو رکھا گیا تھا داخل ہوئی۔ انہیں مصنوعی سانس دینے کے لیے وینٹیلیشن پہ رکھا گیا تھا۔ وہ جلدی سے ان کے قریب گئی اور ان کے ماتھے پر بوسا دیا اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی دادی نے اپنا جڑی و زدہ کمزور ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر رونے سے منع کیا۔ انہوں نے اپنا ماسک اتارا تو اس نے انہیں روکا۔ انہوں نے نبی میں سر ہلایا اور آہستہ آہستہ اپنی بات کہی۔ میں تمہیں اور طلحہ کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی بوڑھی دادی کی یہ آخری خواہش پوری کر دو۔ ان کی بات پر کمرے میں موجود افراد تڑپ گئے۔ اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ ان کے منہ پر رکھا اور نبی میں سر ہلایا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ منہ سے ہٹایا اور ایک بار پھر التجا کی۔ اس کا سر خود بخود ہاں میں ہل گیا۔ اس کی ہاں پر ان کے چہرے پر خوشی کی رمق آ گئی۔ پھر وہی ہسپتال میں ہی اس کا نکاح پڑھوایا گیا اور وہ صوفیہ اکمل سے صوفیہ طلحہ بن گئی۔ نکاح کے بعد ڈاکٹر کے کہنے پر سب ان کے روم سے چلے گئے کہ وہ آرام کر سکے۔ اس کی خوشی سمٹے نہیں سمٹ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی اسے کہ وہ طلحہ کی زوجیت میں آ گئی ہے اسے ہواؤں میں اڑا رہی تھی، لیکن ایک سوچ پر اس کی خوشی سمٹ جاتی کہ کیا اسے اپنی زندگی میں قبول کرے گا۔ فاریہ اور احلا نے دادی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا اور اسے تسلی دی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی خوشی اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ رک گئی۔ وہ ایک دفعہ طلحہ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن انڈر آبزرویشن رکھ کر ڈاکٹر نے صفیہ بیگم کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن نکاح کے بعد سے وہ اسے دیکھا ہی نہیں۔ آج اتنے دنوں بعد ناشتے پر اسے دیکھ کر ایک جھجک تھی جو اسے اس سے محسوس ہو رہی تھی۔ محبت تو اسے کافی پہلے کرتی تھی، لیکن اسے اس سے تب جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ناشتے پر بھی وہ اسے بار بار دیکھتی رہی، لیکن اس نے ایک دفعہ نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اس طرح کے رویے پر وہ بدگمان ہوئی، یعنی اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ وہ بھی کچھ اور سوچتی کہ دادو کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو طلحہ کو آج سے اسے اسکول لے کر جانے اور لانے کا حکم دے رہی تھی۔ ایگزامز کے بعد ایک ہفتہ انہیں آف ملا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ آج اسکول جا رہی تھی۔ طلحہ کو گاڑی میں بھی سنجیدہ اور خود سے بیگانہ دیکھ کر اس نے دل برداشتہ ہو کر خود ہی بات شروع کی۔ آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ اس کا جواب تو وہ بھی بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو اس کا دھیان ابھی بھی سڑک پر تھا۔ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا، تو میں کہوں گی کہ اگر آپ کے ساتھ زبردستی بھی کی گئی ہے تو اس بات کو بھول کر اب اس رشتے کو دل سے قبول کرے۔ اس نے رسانیت سے کہا، دل سے ان رشتوں کو قبول کیا جاتا ہے جو رضامندی سے جڑے ہو، نہ کہ زبردستی۔ اور میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے تم میں نہ تو پہلے انٹرسٹ تھا اور نہ اب ہے، اس لیے مجھ سے اور اس رشتے سے امیدیں مت لگانا، میں پورا نہیں کر سکوں گا۔ اس نے اپنے الفاظوں سے اس کا دل توڑا۔ کیا آپ کو کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوگی؟ اس نے آخری کوشش کی۔ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے نظریں دوبارہ سڑک پر مرکوز کی۔ ایک دن آپ کو مجھ سے محبت ہوگی اور آپ خود مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کریں گے۔ پہلے تو اس کے جواب پر وہ دل برداشتہ ہوئی، لیکن پھر اعتماد سے بولے۔ یہ اعتماد اسے خود پر نہیں بلکہ اپنی محبت پر تھا کہ وہ اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی، اپنی محبت اور اپنی وفا سے۔ اس کی بات پر اس نے لب بینچ لیے۔ اس کے بعد گاڑی میں خاموشی رہی۔ گاڑی کے رکنے پر وہ خدا حافظ کہتی عمارت کے اندر داخل ہو گئی، جہاں اس کی دوستیں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی پشت کو تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ ابھی اس نے عمارت کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ دونوں کسی جن کی طرح حاضر ہوئی۔ صوفی نے انہیں کال پر بتا دیا تھا کہ وہ آج خود آئے گی، اس لیے وہ لوگ چلی جائیں۔
وہ دونوں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تیکی آ ہی نہیں رہی تھی۔ جب وہ انہیں عمارت کے اندر کھڑی دکھی لیکن اس کا دھیان باہر کی طرف تھا، وہ دونوں کسی جن کی طرح اس کے پاس حاضر ہوئی۔